السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات اکرام، آج جو یہ لائیو پروگرام رکھا گیا ہے اس کی جو اہم وجہ ہے، پہلے میں آپ کو وہ عرض کر دوں۔ مسلسل اہل بیت اطہار سے جو محبت رکھتے ہیں، جو چاہنے والے ہیں، ان لوگوں کے آج پچھلے 3 سے 4 دن سے مسلسل کالز، میسنجر پر بھی میسیجز آ رہے ہیں اور اس بات کی طرف مجھے توجہ دلانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ موجودہ جو حالات چل رہے ہیں اس کے اوپر آپ بھی کچھ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے حضرات، روشنی ڈالنے کے لیے کوئی بات نہیں ہے، روشنی بالکل ڈالی جا سکتی ہے، اور میں نے ان تمام حضرات کے بھی ویڈیوز وغیرہ دیکھے ہیں جنہوں نے اس معاملے کو طول دینے کی ایک گندی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرات، پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس شیخین کا مرتبہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ ان کی تعظیم، ان کی عزت، ان کے مقام و مرتبے سے اگر کوئی انکار کرتا ہے تو یقیناً وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر قائم نہیں ہے۔ ان کی برتری، ان کی فضیلت، ان کی افضلیت برحق ہے۔ ان کی فضیلت، ان کی برتری، ان کی افضلیت کو کوئی اگر انکار کرتا ہے تو پھر وہ اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے۔ یہ بات بہت ہی کلیئر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ رہا سوال کہ خانقاہی حضرات پر اور جو اہل بیت کو چاہتے ہیں ان کے اوپر جو رافضیت کا ٹیگ لگانے کی کوشش جو کی جا رہی ہے، تو سب سے پہلے میں ان کو یہ جواب دینا چاہوں گا کہ جیسے کہ امام شافعی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا تھا کہ اگر اہل بیت کو چاہنے کا نام رافضیت ہے تو میں اس دنیا اور کا سب سے بڑا رافضی ہوں اور مجھے اس رافضیت پر فخر ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو کوئی علی علی کرتا ہے یا امام حسین کا نام جپتا ہے یا امام حسن کا نام جپتا ہے تو چند مکروہ حضرات اس کو رافضیت کا نام دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اہل خانقاہ اور جتنے بھی اہل بیت اطہار کو چاہنے والے ہیں یقیناً وہ بے پناہ محبت اہل بیت اطہار سے کرتے ہیں اور صحابہ اکرام کی بھی تعظیم یقیناً کرتے ہیں۔ ہمارا اپنا ماننا ہے، ہمارا اپنا عقیدہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کرتے ہوئے اگر کوئی شخص صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا شیخین کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ حقیقی معنی میں اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہے، کیونکہ جہاں پر اہل بیت کا مقام و مرتبہ ہے وہ یقیناً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ گھر والوں کو کہتے ہیں۔ تو ان کا مقام، ان کا مرتبہ نہ کوئی لا سکا ہے نہ کوئی لا سکتا ہے۔ یہ بات بڑی ہی مضبوطی کے ساتھ میں آپ سے عرض کروں گا کہ مالکنی دو جہاں بی بی فاطمۃ الزہرا، حضرت علی مشکل کشا شیر خدا اور امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کوئی نہیں لا سکتا۔ یہ بات کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کوئی نہیں لا سکتا۔ لیکن ان کی آڑ میں اگر کوئی شیخین کی شان میں گستاخی یا ان کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی بالکل ہی غیر درست ہے، اس کو بھی کبھی بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہمارا اپنا موقف ہے۔ میں نے ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، میں نے دیکھا کہ وہ موصوف کہہ رہے تھے
کہ مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً حق ہے، علی جدھر ہے حق ادھر ہے، یہ حدیث شریف ہے۔ اور وہ یہ کہہ رہے تھے اپنی تقریر میں کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنہوں نے بھی جنگ کی اس کی کچھ وجوہات تھی۔ تو خیر آپ کا علم آپ کو مبارک ہو، یا تو آپ یہ طے کر لیں، ایک طرف تو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ حضرت علی کو حق پر مانتے ہیں، تو پھر جب آپ حق پر مانتے ہیں تو پھر آپ کو حق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر آپ حضرت علی کو حق جانتے ہیں کہ مولا مشکل کشا جو کر رہے تھے وہ حق تھا، تو پھر آپ کے زبان سے صرف اعتراف کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دل کی گہرائیوں سے اس بات کا اقرار کرنا ہوگا اور آپ کو مولا مشکل کشا کے ساتھ رہنا ہوگا، تب جا کر کے آپ کی بیان بازی جو ہے، جو مولا کو آپ حق کی طرف بتا رہے ہیں، اس وقت آپ کے بیان میں صداقت پیدا ہوگی۔ انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ہم جو کرتے ہیں وہ لکھ کر دیں، تو میں ایک بار آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اہل خانخواہ کبھی بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کسی قسم کی کوئی بھی گستاخی نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو وہ اہل خانخواہ نہیں ہے، وہ اہل خانخواہ نہیں ہے، اور یہ بات کو ہم لکھ کر بھی دے سکتے ہیں۔ یقیناً ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار کو بے پناہ چاہتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب رہا سوال کہ جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق سے زیادہ افضل مانتے ہیں، تو یہ بات کی طرف وہ مولانا موصوف کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خلیفہ راشد سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ اول ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور خلیفہ چارم مولا مشکل کشا ہے، خلیفہ پنجم امام حسن علیہ السلام ہے۔ یہ خلافت کی ترتیب ہے جس کو ہم اپنی دل کی گہرائیوں سے اب مانتے ہیں، اس میں کوئی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن مولا مشکل کشا شیر خدا کو ہم اپنا آقا، اپنا مولا، اپنا مددگار، اپنا شیخ، سب کچھ ہم مولا مشکل کشا کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ جتنے سلاسل ہیں، جتنے سلسلے ہیں، وہ مولا مشکل کشا سے ہے، چاہے وہ چشتی ہو، چاہے وہ قادری ہو، چاہے وہ اور کوئی سلسلہ، ساروں کے شیخ مولا مشکل کشا ہے۔ اور پھر نسباً جو سادات اکرام ہیں وہ مولا مشکل کشا کی نسب سے ہے، تو یقینی بات ہے کہ ہم علی 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 کرتے رہیں گے۔ یہ علی علی سے جو درد ہو رہا ہے لوگوں کے پیٹ میں، اس پہ بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ علی کے ذکر سے آخر آپ لوگوں کو تکلیف کیوں، جبکہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ آج